جی عزیز طلباء، اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 76 پر حضرت علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم خطاب با جوانان اسلام کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو تشریح کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سوال آپ کے پیپر کے اندر دوسرا سوال ہوتا ہے، یہ تشریح حصہ نظم تو اس میں آپ کو کسی ایک نظم سے 2 اشعار دیے جاتے ہیں، 2 اشعار، اور ان 2 اشعار میں سے آپ نے دونوں کی ہی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس کے نمبروں کی تقسیم دیکھا جائے تو یہ 1 جمع 1 جمع 4 جمع 4، یعنی یہ 10 نمبر پر مشتمل سوال ہے۔ 2 اشعار آئیں گے، ایک یہاں شاعر کے نام کا نمبر، دوسرا نظم کے عنوان کا نمبر، ایک 4 نمبر کی تشریح، دوسرا شعر پھر 4 نمبر کی تشریح، یہ شاعر کا نام، یہ نظم کا عنوان، اور ایک شعر اور پھر دوسرا شعر۔ اس طرح یہ 10 نمبر پر مشتمل سوال ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو نظم کی تشریح کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح کی جائے، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ اشعار جن کا تعلق قریب قریب ہو، یعنی جن کے مطالب معنی و مفاہیم جو ہیں وہ قریب قریب ہوں، اگر ہم ان دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر دونوں میں فرق ہو فکر کا تو پھر ہم اگر اس کی تشریح علیحدہ علیحدہ بھی کر دیں تو اس میں کوئی مذاقے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ نمبروں کی تقسیم اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال پہلے شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے مسلمان نوجوان، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے؟ کیونکہ جس دور میں حضرت علامہ اقبال نے یہ نظم تحریر فرمائی وہ دور مسلمانوں کے زوال کا دور تھا۔ مسلمان قوم جو تھی وہ زوال پذیر ہو چکی تھی۔ بر صغیر پر 1000 سال کے قریب حکمرانی کرنے والے یہ مسلمان لوگ جو تھے اب اپنے ہی ملک کے اندر محکوم ہو کر رہ گئے تھے۔ تو حضرت علامہ اقبال کا تخاطب نوجوان اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ نوجوان چونکہ اس عمر کے اندر ہر کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر ولولہ، جوش، جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال کا تخاطب جو ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے نوجوان، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے کہ وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا وسعت تھی، وہ کیا بلندی تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی۔ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو جس طرح آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر بے حیثیت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تو بے حیثیت ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ مسلمان قوم جو ایک عرصہ سے دنیا پر حکمرانی کر رہی تھی، بر صغیر پر حکمرانی کر رہی تھی، ان کے اصول زندگی تھے، لہٰذا تم نے ان اصولوں کو چھوڑ کر اپنی ہی قوم کو محکوم بنا دیا ہے۔ آج اسی علاقے کے اندر مسلمان قوم ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی ہے، لہٰذا ٹھوکر کھانے کے بعد انسان کو ضرور سمجھ آ جایا کرتی ہے۔ تو کیونکہ مسلمان قوم اتنی ترقی یافتہ تھی تو اب زوال پذیر تھی، تو مسلمان قوم جو ہے وہ اس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جو بڑی بات ہے وہ یہ بھی ہے عزیز طلبہ، وہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی انسان کو غیرت دلانی ہو، غصہ دلانا ہو،
تو پھر اس کے ماضی کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ تو بہت اچھا تھا، تم کیا ہو؟ اس سے پہلے تو تم بہت باکمال تھے، آج تم نے یہ کیا کر دیا، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے ٹھوکر لگا کر اس کے ضمیر پر ناک کیا جائے، اس پر دستک دی جائے، اس کے اندر غیرت ملی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اسے بتایا جائے کہ تم کل کیا تھے، تمہارا ماضی اتنا تابناک تھا، آج تمہارا حال اتنا برا کیوں ہو گیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی وہی حربہ استعمال کیا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا وہ کیا عظمت تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی؟ تم ایسے ہی کہہ لو کہ ایک آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کی طرح تھے، اور آج وہ ستارہ گہنا گیا، بلکہ گہنایا نہیں بلکہ ٹوٹ کر راکھ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حضرت علامہ نے خود کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ کیونکہ حضرت علامہ اقبال دیکھ رہے تھے کہ مسلمان قوم بے عمل ہو گئی ہے، ان کے اسلاف جو تھے وہ زرعی روایات کے درخشندہ ستارے تھے، آج مسلمان قوم اپنا ماضی بھول چکی ہے، اس لیے وہ قرآن و سنت کی روشنی، وہ ان کے طریقہ زندگی جو تھے وہ اب وہ نہیں رہے، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ دو ریلیونٹ اشعار جو میں نے پڑھے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو کیونکہ تمہارے اسلاف زرعی روایات کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، اس لیے وہ کائنات کے اندر معزز تھے، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ چونکہ تم نے ان کے طریقہ کار کو بھی چھوڑ دیا، قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے آج تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، اور اپنے ہی وطن کے اندر جہاں تم حاکم تھے، آج محکومانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ دوسرے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہاں پھر وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں، یہ اسی پہلے شعر کی ہی سمجھ لیجئے کہ دوسرا رنگ ہے حضرت علامہ، کہ تجھے تو اس عظیم قوم نے اپنی محبت بری گود کے اندر پالا تھا، پرورش تمہاری اس عظیم قوم نے کی تھی، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، جس نے دارا جیسے ایران کے عظیم بادشاہ کے سر کا تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ یعنی دارا جیسا عظیم بادشاہ بے حقیقت ہو کر رہ گیا تھا۔ یہاں تاج سر دارا کی اگر ہم بات کریں تو دارا ایران کا وہ عظیم بادشاہ تھا جو 328 قبل مسیح سکندر اعظم نے جس کو شکست دی تھی، لیکن یہاں حضرت علامہ اقبال یہاں کنایہ کے طور پہ تاج سر دارا کا نام لے کر ایران کی فتح کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، شام کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی طرف ہے کہ تجھے یاد نہیں ہے تم کس عظیم قوم کے فرزند ہو کہ جنہوں نے اپنی اسلامی روایات پر عمل کرتے ہوئے وہ عظیم کامیابیاں حاصل کی کہ اس دور کی سپر پاور، آج تو ہم امریکہ کو سپر پاور سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ایران سپر پاور تھی۔ ایران جیسی
عظیم سلطنت کو پاش پاش کر دیا تھا، وہی وہ عظیم لوگ وہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ ہمارے اسلاف جو تھے، انہوں نے اپنے زور ایمانی کی وجہ سے، ایمان کی قوت کی وجہ سے تو ایران جیسی عظیم سلطنت کو اپنے پاؤں تلے روک ڈالا تھا۔ لہٰذا آج چونکہ تم نے ان روایات کو چھوڑ دیا، اس لیے آج تم اپنے ہی وطن کے اندر محکوم ہو کر رہ گئے ہو۔ حضرت علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ تو یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ یعنی اس شعر کے اندر بھی حضرت علامہ اقبال نے 3 تلمیحات پیش کی ہیں کہ وہ کیسر و کسریٰ اگر لرزہ برندام تھے، وہ کانپتے تھے مسلمانوں کے نام سے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں تھے، وہ کیا تھا؟ حیدر قرار کا زور تھا ان کے اندر۔ اور حیدر قرار کا زور کیا تھا؟ کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت، کیا تھا؟ وہ ایک جو کی روٹی کھانے والے حیدر قرار تھے، لیکن ایمان کی طاقت تھی کہ ان کے سامنے بڑی بڑی سلطنت جو تھی وہ لرزہ برندام ہو جاتی تھی، وہ کانپتی تھی۔ ابو ذر غفاری کیا تھے؟ بے زر کو ابو ذر تیری، آپ کی نگاہ ناز کی وجہ سے ابو ذر غفاری جو تھے وہ اتنی بڑی شخصیت بن گئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 3 جید صحابہ کرام کے نام یہاں لکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کوئی، ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بڑے امیر لوگ تھے، بظاہر عام تھے، لیکن قوت ایمانی ان کے اندر یہ تھا کہ ان کی طاقت سے کیسر و کسریٰ جو تھے وہ بھی کانپتے تھے۔ اس لیے شاعر نے اس شعر کے اندر بھی مسلمانوں کو اب قوت عمل پر ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ اے نوجوان، وہ یہ بھی نوجوان تھے، قوت ایمانی والے تھے، جن کی وجہ سے کیسر و کسریٰ پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا تم کیسے نوجوان ہو کہ تم اپنے ہی وطن کے اندر محکومانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہو؟ تمہیں اپنے تابناک ماضی کو دیکھنا ہوگا اور اپنی روایات پر عمل کرتے ہوئے پھر سے اس وطن کو آزاد کروانا ہوگا۔ میں عزیز طلبہ کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر لفظوں کے اندر اس کی تشریح جو ہے کرتا ہے۔ جو تیسرا شعر دی، تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ وہ کیا تھا؟ ان کا کلچر، ان کا تہذیب و تمدن کیا تھا؟ تمدن آفرین۔ وہ اب اس شعر کے اندر شاعر نے قبل از اسلام اور بعد از اسلام، اسلام سے پہلے اور بعد، ان کے اندر تقابلی جائزہ اپنے اشعار الفاظ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ قبل از اسلام کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا کے دوڑانے پہ جھگڑا، قبائل میں بٹے ہوئے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ کیا تھا؟ صحرائے عرب میں رہنے والے، وہ شتر بان، وہ اونٹ پالنے والے معمولی لوگ، وحشی سے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیا ہوتی ہے۔ زندگی اور کلچر کے نام سے بھی وہ نابلد تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کلچر کیا ہوتا ہے، رہن سہن کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے رسالت میں اتر کر ہرات سے سوئے قوم آیا تو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا جب لے کر آئے تو پھر کیا ہو گیا؟ تمدن آفرین،
ان کا کلچر ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کو کاپی کیا، تمدن آفرین، اعلیٰ کلچر کو پیش کیا، تمدن آفرین، خلاق آئین جہانداری، انہوں نے پھر دنیا پر حکمرانی کے اصول وضع کیے۔ آج بھی عزیز طلبہ یاد رکھیے کہ قانون کی کتابوں کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصول پڑھائے جا رہے ہیں یورپ کے اندر بھی، لہٰذا ہمیں کیوں یہ بھول گیا؟ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے کائنات کو سکھایا، دنیا کو بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لہٰذا وہ عرب کے صحرا، تمدن آفرین، خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ صحرائے عرب کے رہنے والے لوگ تھے۔ وہ حضرت علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ بندہ صحرائی اور مرد کوہستانی، اس علاقے کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہی منظور تھا کہ یہ کائنات کے گنوار لوگ جو تھے ان کے اندر میں اپنے محبوب کو بھیجوں اور کائنات کے بہترین انسان یہ بن جائیں۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے پھر یہی ہوا کہ مٹی سب شان و شوکت، وہ لوگ کو کائنات پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہوا کہ جب ہم نے ان کے عظیم کارناموں کو بھلا دیا، ان کے انداز زندگی کو بھلا دیا، تو پھر آج ہم حاکم سے محکوم ہو گئے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مٹی سب شان و شوکت چھوڑ دی جب تو نے اے مسلم، جہاں گیری جہاں داری جہاں بانی جہاں بینی۔ تو اس لیے میں یہ شعر جو ریلیونٹ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور مٹی سب شان و شوکت چھوڑ دی جب تو نے اے مسلم، جہاں گیری جہاں داری جہاں بینی جہاں بانی۔ دیکھو ٹائم۔ عزیز طلبہ، یہ 3 اشعار کی تشریح ہو سکی ہے، تو میں اگلے لیسن میں مزید اشعار کی تشریح کرتا ہوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔